بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت کے اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ عورت کا عورتوں کی جماعت کرانا صحیح اور جائز ہے۔ اگرچہ کچھ حضرات نے اس موقف سے اختلاف کیا ہے، تاہم عورت کا جماعت کرانا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ محدثین کرام نے اپنی کتب حدیث میں اس کے متعلق باقاعدہ عنوان بھی قائم کیے ہیں۔ چنانچہ امام ابو داود نے ایک عنوان بالفاظ قائم کیا ہے کہ عورتوں کی امامت کا بیان۔ پھر اس عنوان کو ثابت کرنے کے لیے شہید فی سبیل اللہ حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ وہ اپنے اہل خانہ کی نماز باجماعت کے لیے امامت کے فرائض سر انجام دیں۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مولانا شمس الحق عظیم آبادی لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے عورتوں کی امامت اور ان کی نماز باجماعت کے اہتمام کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے بھی ایک عنوان بائیں الفاظ قائم کیا ہے کہ عورتوں کی امامت کے اسبات کا بیان۔ پھر انہوں نے صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ نماز کے لیے عورتوں کے درمیان کھڑی ہو کر ان کی امامت کرائی تھی۔ حضرت ام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو عورتوں کی امامت کراتے دیکھا کہ آپ ان کے درمیان کھڑی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عورت دیگر عورتوں کی جماعت کرا سکتی ہے، لیکن وہ آگے کھڑے ہونے کی بجائے عورتوں کے درمیان کھڑی ہو۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں بہتر تو یہی ہے کہ عورت اپنے گھر میں ہی نماز پڑھے، چاہے نماز تراویح کے لیے قریب مسجد میں انتظام بھی ہو۔ چنانچہ اگر عورت گھر میں باجماعت نماز تراویح ادا کر لیتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر عورت کو قرآن مجید کا تھوڑا حصہ ہی یاد ہو تو اسے قرآن مجید سے دیکھ کر تلاوت کرنے کی اجازت ہے۔ نماز فرض ہو یا نفل، عورت کا گھر میں نماز ادا کرنا مسجد میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے، اور اسی حکم میں تراویح کی نماز بھی شامل ہے۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام کہتے ہیں عورت کی گھر میں نماز مسجد میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے، فرض ہو یا نفل ہو یا تراویح کوئی بھی نماز ہو۔ عورت کو جتنا قرآن مجید یاد ہو اتنا ہی پڑھ کر تراویح اپنے گھر میں ادا کرے، اور اس کے لیے سنت طریقے کا اہتمام حسب استطاعت کرے۔ چنانچہ اگر مکمل قرآن مجید یاد ہے اور وہ نماز لمبی بھی کر سکتی ہے تو پھر وہ 11 یا 13 رکعت نماز ادا کرے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے اور آخر میں وتر پڑھے۔ اور اگر قیام لمبا نہ کر سکتی ہو تو حسب توفیق رکعت پڑھے، اور جب یہ سمجھے کہ مجھ میں اتنی ہی استطاعت ہے تو پھر ایک وتر ادا کر لے۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام کہتے ہیں تراویح کی نماز 11 یا 13 رکعت ہے۔ اس کے لیے سنت نبوی یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے اور آخر میں ایک وتر ادا کر لے۔ اگر کوئی 20 یا اس سے بھی زیادہ ادا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ چنانچہ جب تمہیں طلوع فجر ہونے کا خدشہ ہو تو 1 رکعت پڑھ لو، اس سے گزشتہ ساری نماز کی تعداد وتر ہو جائے گی۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز کے لیے رکعت مقرر نہیں فرمائی۔ عورت کے لیے گھر میں تراویح پڑھنے کے لیے حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ عورت چاہے مکمل قرآن کی حافظ ہو یا مناسب مقدار میں قرآن مجید کے پارے یاد ہوں، وہ گھر میں تراویح کی نماز ادا کر سکتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص مرد ہو یا عورت اسے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے قوت حافظہ ساتھ نہیں دیتی تو وہ قرآن مجید سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر امام ہونے کی صورت میں ضرورت محسوس ہو تو قرآن مجید سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انتہا فتاوی نور علی الدرر۔ اگر گھر میں خواتین کی کافی تعداد ہو تو ان کے ساتھ باجماعت تراویح ادا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ امامت کروانے والی خاتون عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہو
عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہو کر قرآن کی تلاوت کرے گی، اور اگر قرآن مجید سے دیکھ کر تلاوت کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد میں مردوں کی جماعت کے ساتھ عورت کے لیے تراویح یا دیگر نمازیں پڑھنے میں کوئی حرج ہے، بلکہ اگر لمبے قیام والی نمازوں میں عورت کا مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنا زیادہ جوش اور جذبے کا باعث ہو تو یہ اچھا عمل ہے۔ اگرچہ عورت کا گھر میں نماز ادا کرنا، چاہے نماز فرض ہو یا نفل، مسجد میں نماز ادا کرنے سے اصولی طور پر بہترین عمل ہے۔ چنانچہ اس بارے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، عورت کے لیے مسجد میں نماز تراویح کی ادائیگی کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اصولی طور پر عورت کی گھر میں نماز افضل اور بہتر ہے، لیکن مسجد میں باپردہ حالت میں باجماعت نماز ادا کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ دل میں نمازیں پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے یا اسے علم دروس سننے کا موقع ملتا ہے، تو الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ اس اعتبار سے بھی بہتر ہے کہ اس میں عظیم فوائد ہیں اور نیکی کی ترغیب پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ان سے یہ بھی پوچھا گیا، عورت کے لیے مسجد میں نماز تراویح پڑھنا جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اگر عورت کو گھر میں تراویح پڑھنے پر سستی کا خدشہ ہو تو اس کے لیے مسجد میں نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ اگر سستی کا خدشہ نہ ہو تو پھر گھر میں افضل ہے، تاہم اگر پھر بھی مسجد میں نماز ادا کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 نمازیں باجماعت ادا کیا کرتی تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کرتے تھے، خواتین کے لیے ان کے گھر بہتر ہیں۔ لیکن کچھ خواتین اپنے گھر میں سستی کا شکار ہو جاتی ہیں، کاہلی میں پڑ جاتی ہیں، تو اگر وہ مسجد میں باپردہ ہو کر بے پردگی سے بچتے ہوئے نماز پڑھنے اور اہل علم کی دینی گفتگو سننے کے لیے جائیں تو انہیں اس کا اجر بھی ملے گا، کیونکہ ان کا مقصد اچھا ہے۔ فتاوی نور علی الدرب۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، عورت کی گھر میں نماز تراویح بہتر اور افضل ہے، لیکن اگر عورت کی مسجد میں نماز زیادہ خشوع و خضوع اور جسمانی چستی کا باعث ہو اور اسے خدشہ ہو کہ اگر وہ گھر میں نماز ادا کرے گی تو اس کی نماز ضائع ہو جائے گی، تو پھر ایسی صورت میں مسجد میں جانا افضل ہوگا۔